پر گیا اسلحہ ڈیلر، اس نے جا کے کہا کہ بھائی مجھے کوئی ایسی گولی دے دو جس سے شیر مر جائے۔ اس نے اس کو رائفل کی گولی دے دی کہ یہ لو بھائی استعمال کرو، شیر مار جائے گا۔ اب اس نے وہ گولی لی اور جنگل میں چلا گیا کہ آج میں جا کے شیر ماروں گا۔ اب جب سامنے اس کے شیر آیا تو اس نے وہ گولی زور سے پھینکی شیر کی طرف، اور شیر امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدمی نے سنا، اور ہم سب بھی جانتے ہیں کہ اگر شیر کو گولی ماری جائے تو شیر مر جاتا ہے۔ اب ایک بڑا سیاںا بندہ تھا، اس نے کیا کیا، وہ دکان پر گیا اسلحہ ڈیلر، اس نے جا کے کہا کہ بھائی مجھے کوئی ایسی گولی دے دو جس سے شیر مر جائے۔ اس نے اس کو رائفل کی گولی دے دی کہ یہ لو بھائی استعمال کرو، شیر مار جائے گا۔ اب اس نے وہ گولی لی اور جنگل میں چلا گیا کہ آج میں جا کے شیر ماروں گا۔ اب جب سامنے اس کے شیر آیا تو اس نے وہ گولی زور سے پھینکی شیر کی طرف، اور شیر نے کیا مرنا تھا، بڑی مشکل سے اس کو اپنی جان بچانی پڑی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا واپس اپنے علاقے میں، اور آ کے اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں کہ گولی سے شیر مر جاتا ہے، کہ گولی سے شیر شور کوئی نہیں مرتا، میں ابھی گیا ہوں، میں نے وہ سب سے اچھے والی گولی لی اور جا کے میں نے اتنے زور سے شیر کو ماری تو شیر کوئی نہیں مرا۔ تو کسی سیانے نے اس نادان کو سمجھایا کہ بھائی گولی سے شیر مر جاتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گولی چلانے کے لیے رائفل بھی ہو۔ آج کل ہر کوئی پوری یعنی اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اسلامی عبادات کو جو ہے وہ نشانہ طعن و زن بنایا جا رہا ہے کہ، اور مسلمان کو جو ہے وہ ستایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم نمازیں بھی پڑھتے ہو پھر بھی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہیں، تم نمازیں بھی پڑھتے ہو اور پھر بھی جو ہے وہ تمہاری زندگیاں نہیں بدل رہی۔ یا مسلمان بیچارہ خود بھی پریشان ہے کہ میں کب سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور میری زندگی نہیں بدل رہی، میرے حالات نہیں بہتر ہو رہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری نماز یا تو وہ صرف ہاتھ کی گولی کی طرح ہے کہ اللہ رب العزت نے تو بتایا ہے کہ نماز پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوں گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ نماز پڑھنے سے دلی سکون ملتا ہے، جسمانی اطمینان ملتا ہے، ذہنی سکون ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو بتایا ہے کہ نماز پڑھنے سے نماز جو ہے وہ تمہیں بری باتوں اور بری حرکتوں سے روکتی ہے، لیکن ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں پھر بھی جو ہے وہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہماری نماز اس معیار پر نہیں ہے کہ رکھتے تو دو ہی تھیں، سجدے تو چار ہی تھے، کہ صحابہ کرام پڑھتے تھے تو اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق وہ اللہ رب العزت کی رحمت کے فیصلے کروا لیا کرتے تھے۔ رکھتے تو دو ہی ہیں، سجدے تو وہی چار ہی ہیں، آج بھی ہیں، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے رہتے ہیں، تہجد میں بھی اٹھ کے گڑ گڑا کے اللہ پاک سے مانگتے رہتے ہیں، اس کے باوجود میرے حق میں فیصلے کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ ہم گولی تو چلا رہے ہیں لیکن رائفل استعمال نہیں کر رہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے نماز پڑھی ہے لیکن ہمارے اندر وہ ایمان، وہ تقوی، وہ خشوع، وہ خضوع، وہ للہیت نہیں ہے۔ تو ہم نے اپنے اندر وہ ایمان اور تقوی، وہ خشوع اور خضوع، وہ چیزیں پیدا کرنی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کاموں کو کر کے نماز پڑھی جائے تو پھر نماز جو ہے وہ عبادت بنتی ہے، جاندار بنتی ہے۔ اور ہم نے ان تمام باتوں اور ان تمام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ کام کر رہے ہو اور پھر نماز بھی پڑھ رہے ہو تو پھر تم نماز کی نورانیت کو نہیں پہنچ سکتے۔ سود خوری ہے اور اس طرح کی اور بہت ساری جو ہے وہ بہت جو ہے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں کہ اگر تم حرام خوری کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو
اور حرام پہن رہے ہو، سود خوری کر رہے ہو، سود کھا رہے ہو، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ تم نماز بھی پڑھ رہے ہو، تو وہ نورانیت سے خالی نماز ہے، وہ للہیت سے خالی نماز ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنی نمازوں کو سنوارنے کی، ان کے اندر خشوع خضوع، ایمان اور تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔